السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد الكرم، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والعابدين والمتصلبين في العقيدة والصالحين الخاشعين والمطمئنين إن شاء الله تعالى إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، صدق الله العظيم. نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالۃ المآب والی رسالۃ المآب میں ہدیہ درود و سلام و صد احترام پیش فرمائے. اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام وصحبہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خطبہ مسنونہ کے بعد اس مشہور متواتر معظم مشرف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اللہ رب العزت آیت پاک کی تلاوت کو قبول فرمائے. تلاوت کردہ آیت مبارکہ کی سب خیر میں ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرمائے. ہم سب کے اعمال و عقائد و ایمان کی حفاظت اور اصلاح فرمائے. ہم سب کو حق بولنے تسلیم کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین 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 بجاہ سید المرسلین علیہ تحیۃ و تسلیم. خدائے وحدہ لا شریک کا بے پناہ احسان و کرم ہے اس پرفتن دور میں پرآشوب لمحات اور وقتوں میں ہمیں حسینی فرقے میں شامل رکھا اور زندگی گزارنے کی توفیق بخشی. یہ وہ انعام ہے کہ تھیوری کی دنیا میں امت محمدیہ کے لیے اس سے بڑا انعام نظر نہیں آتا. پریکٹیکل آپ میدان محشر میں دیکھیں گے امام علی مقام خصوصاً شہید اعظم امام حسین صفت پیغمبر نواسۂ مصطفیٰ راکب دوش پیغمبر رسول اعظم کا اعظم محبوب پسندیدہ اور ان سے محبت کا مقام سچی اور شرعی توحید و سنت کے آئینے میں کرنے والے لوگ اس قدر کامیاب ہوں گے. ایسی کامیابی کو نہ آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کان نے سنا ہے، نہ دل نے محسوس کیا ہے. اور یہ وہ چیز ہے جو صرف اور صرف بیماریاں سے تعلق رکھتی ہے. امام حسین اللہ کی امت محمدیہ کے لیے بہت بڑا انعام ہے. جنات اور انسان دونوں کے لیے بہت بڑا احسان. قرآن اور سنت کے مطالعہ سے یہ بات مکمل واضح ہوتی ہے
مشرقین اور مغربین کا رب، آپ سورہ رحمان پڑھے ہوں گے آیت نمبر 17-18 میں، رب المشرقین والمغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ میری کتاب میں قرآن اور اہل بیت میں بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ ایک فکری طور پر ایک سوال ہوتا ہے، مشرق تو ایک ہی ہے، مغرب تو ایک ہی ہے، پھر مشرقین اور مغربین اللہ پاک کیوں فرما رہا ہے؟ کوئی سورج جدھر سے نکلتا ہے وہ مشرق ہے، ڈوبتا ہے تو وہ مغرب ہے۔ مشرقین بولتے ہیں دو مشرق کو، مغربین بولتے ہیں دو مغرب۔ یہ دو مشرق اور دو مغرب کا رب کہاں سے؟ مشرق ایک ہے، مغرب ایک ہے، تو پھر قرآن میں کہہ رہا ہے رب المشرقین والمغربین۔ اصل میں اس کا فلسفہ یہ ہے کہ گرمی کے زمانے میں سورج کچھ اور وقت میں نکلتا ہے اور ٹھنڈی کے زمانے میں سورج کچھ اور وقت میں نکلتا ہے، تو وہاں ٹائمنگ کی تبدیلی اور چینجنگ مراد ہے کہ چاہے سورج نکلنے کا وقت اور جو مشرق کا جو پہلو ہے وہ گرمی کا ہو یا مشرق کا جو پہلو ہے وہ ٹھنڈی کا ہو، دونوں مشرق کا ہو۔ اسی طرح ڈوبنے کا بھی پہلو ہے، ٹھنڈی میں ڈوبنے والا سورج، گرمی میں ڈوبنے والا سورج، مغربین، دونوں وقتوں کا ڈوبنے والا جو مقام ہے، جو مغرب ہے، ان دونوں کا رب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ٹھنڈی میں ڈوبنے والے کا وہ رب ہے اور ٹھنڈی میں نکلنے والے سورج کا وہ رب ہے، نہیں۔ رب المشرقین والمغربین، نقطہ سمجھیے گا۔ اور حسینی فرقے میں، فرقے میں کیوں کہیں، حسینی زمرے میں، فرقہ کا بدنام لفظ ہے، اس لیے حسینی زمرے میں شامل ہونے پر جتنا فخر کیجیے پیارے بہت کم ہے، بہت ہی کم ہے۔ محسوس کیجیے، میں نے اس سے پہلے بھی گرامر کے اعتبار سے آپ کو بتایا جب شرق اور غرب کا لفظ آتا ہے، مشرق اور مغرب کا لفظ آتا ہے، تو چہار بانگ عالم، پوری دنیا اس میں سمو جاتی ہے، پوری کائنات سمو جاتی ہے۔ جیسے بولتے ہیں نا شرق و غرب میں اس کی شہرت ہے، مشرق و مغرب میں اس کی شہرت ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جہاں سے سورج اگلتا ہے، نکلتا ہے اور جہاں ڈوبتا ہے بس وہیں دونوں جگہ میں شہرت ہے، ایسا نہیں۔ مراد ہے کہ چہار جانب ان کی شہرت ہے۔ چنانچہ عرب والے بولتے ہیں کہ کان صیتہ شرقا وغربا، یہ عرب کا محاورہ، صیت مانے شہرت، ان کی شہرت، ان کی آواز شرق و غرب میں ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا انہیں جانتی ہے، پوری کائنات انہیں جانتی ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ سبحانہ نے 31 مرتبہ فبأي آلاء ربكما تكذبان کہا۔ 2-3 سال پہلے اس پر تھوڑی سی بحث میں نے کی تھی اور کتاب میں بھی ایک اشارہ کیا ہے، میں اس کی تھوڑی توضیح کر دوں اور ایمانیات کو ٹھوس کر لیجئے۔ محرم الحرام تو امام حسین سے پہلے بھی ہے، لیکن اس میں 4 چاند جو ہے امام حسین کی شہادت کے بعد لگا ہے۔ مہینے تو اللہ پاک نے جب سے آسمان و زمین پیدا کیے ہیں 12 مہینے کو مقرر کر دیا۔ قرآن میں کہا گیا ہے عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ سورہ توبہ کے آیت نمبر 111 میں غالباً اللہ سبحانہ نے کہا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں اور 12 مہینے آسمان اور زمین کی پیدائش سے لے کر کے اب تک جاری۔ تو ایسا نہیں ہے کہ امام حسین کے بعد محرم عالمی وجود میں آیا، نہیں، امام حسین سے پہلے ہی ہے محرم الحرام یہ مہینہ، لیکن امام حسین کے بعد محرم میں حرمت اور عظمت بڑھ گئی، واقعی بڑھ گئی۔ امام حسین اللہ کا انعام ہے، امام حسین امت محمدیہ کے لیے اللہ کا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ قرآن پاک کی سینکڑوں ایسی آیت کریمہ ہیں جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ ایک آیت پیش کروں جو آپ کو سمجھ میں آ جائے انشاءاللہ۔ اور نمبر 5 کی آیت کریمہ ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کا کہا مانا اس نے خدا کا کہا مانا۔ گویا خدا کے کہا ماننے کا عقیدہ رسول کے کہا ماننے پر موقوف ہے، یعنی اگر کوئی کہے ہم توحید پر فائز ہیں، یہ دعویٰ اس وقت معتبر ہوگا جب وہ یہ کہے کہ اس لیے کہ ہم نے محمد کو مانا ہے تب جا کر توحید پر فائز ہے۔ یہ جس نے رسول کو مانا اس نے خدا کو مانا۔ رسول کہتے ہیں جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی۔
اور اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ سب سمجھتے چلے جائیں، دماغ کی مطلب پوری کھڑکی کھول دیں تو واقعی حسینیت پر ناز کرنے کا من کرتا ہے۔ الحمدللہ، اے اللہ اس شرف کو سلامت رکھنا، اس عظمت کو سلامت رکھنا۔ زنگ لگنے کی کوشش ہوتی ہے، ظاہر ہے کبھی کبھی جھاڑو وغیرہ گھر بنا دیں تو دھول آ جاتے ہیں نا، اگرچہ ایئر کنڈیشن گھر ہو، تو صحیح جھاڑو وغیرہ یہ ہے کہ آپ درود شریف وغیرہ پڑھتے رہا کیجئے، محفلیں یاد حسین وغیرہ کرتے رہا کیجئے، ذکر نبی اور آل نبی کرتے رہا کیجئے، یہ زنگ کو ختم کرنے اور دھول کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے۔ ہاں، اور کبھی بھی یاد رکھیے گا، نماز، حج، روزہ، زکات، یہ سب سے امام حسین کی محبت کو کمپیئر کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی جب اعلان کرتے ہیں نبوت کا، نبی جب اظہار فرماتے ہیں رسالت کا، تو قرآن کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے، قرآن نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن نماز نہیں نازل ہو رہی، حج اور زکات نازل نہیں ہو رہی، قرآن نازل ہے۔ اور امام حسین کی عظمت نماز، حج اور زکات کی وجہ سے نہیں ہے، قرآن کی وجہ سے۔ پوائنٹ نوٹ کر لیے ہوں گے آپ، یعنی امام حسین کو قرآن سے سمجھیے، امام حسین کو نبی سے سمجھیے۔ اب اگر سمجھ میں نہیں آ رہا، بخاری شریف کی حدیث پاک نوٹ کیجیے، تقریباً 6000 کے پاس 673 یہ حدیث پاک ہے۔ فرماتے ہیں ارقبوا محمدًا فی اہل بیتہ، کہ محمد کو اس کے اہل بیت میں تلاش ہو۔ اس کا معنی تو بڑا وسیع ہو سکتا ہے، لیکن ایک مفہوم بتا دو، یعنی اہل بیت کا جو انٹروڈکشن محمد نے کرایا ہے اس انداز میں محمد کو تلاش ہو، یا اہل بیت کو تلاش نہ ہو تو محمد کے انٹروڈکشن میں تلاش ہو، یہ مطلب ہے۔ یعنی اہل بیت کو اپنی منمانی کے طور پر یوز نہ کرنا جیسے آج لوگ کر رہے، ڈھول تاشے، باجے گیجے، تازیہ بازیاں، علماء، یہ ساری جو گنجے گنجے کیا ہے، ہرگز سنت نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ سنت ہوتی تو امام زین العابدین سب سے پہلے یہ کام کرتے، کیونکہ حسین کی شہادت کے بعد وہ ایک دم پرزینٹ ہے، سب سے بڑا کام ان کا تھا، اور وہ سنت بھی بنتی۔ آج کوئی شجرہ مکمل نہیں ہو سکتا ہے امام زین العابدین کے بغیر، تمام سلاسل کے لوگ محتاج ہیں امام زین العابدین کے اپنے شجرے میں داخلہ اور انٹری۔ کسی کا وصول مصطفیٰ تک ہو ہی نہیں سکتا اگر امام زین العابدین نہ آئے سلسلے میں۔ اس لیے ارقبوا محمدًا فی اہل بیتہ، محمد کے آئینے میں اہل بیت کو سمجھو، یہ محمد کو اس کے اہل بیت میں ڈھونڈو، مطلب اہل بیت کو اپنے نقطۂ نظر سے نہیں، سنت کی نگاہ سے دیکھو، نبی کی نگاہ سے۔ بخاری کا یہ جملہ جھنجھوڑ کر ہمیں کہہ رہا ہے کہ اہل بیت، اچھا بار بار اس سال میں جملہ بول رہا ہوں کہ 60 سال کے بعد یا کربلا کے بعد امام حسین کو سمجھنے کی کوشش مت کرنا۔ امام حسین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار فرمایا، جگر گوشہ رسول مصطفیٰ کا ٹکڑا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی نہیں کہا تھا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ امام نے اس کا اشارہ کیا ہے، لطیف تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور۔ یعنی فاطمہ نبی کا ٹکڑا ہے اور حسن و حسین فاطمہ کا ٹکڑا ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور یا رسول اللہ، تو اصل نور ہے، مرکز نور ہے، اور جتنی بھی نسلیں چلیں گی وہ سب گھرانہ نور کا ہوگا۔ اقبال کہتا ہے غریب و سادہ ہے، سادہ و رنگی ہے داستان حرم، غریب کا جملہ استعمال کیا ہے۔ حسین کا بھی ایک روایت، حسین و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ جملہ کر کے امام حسین کی جو آفاقیت کو ظاہر کیا گیا ہے، یہ وہ مقام نہیں ہے جس کو ظاہر کیا جائے۔ بس ایک لفظ میں کہہ دوں کہ امام حسین کو یزید کے آئینے میں، امام حسین کو کربلا کے آئینے میں نہ ڈھونڈیے، قرآن اور صاحب قرآن کے آئینے میں۔ جب یہ بات سمجھ گئے تو اب قرآن کی آیت کریمہ کا مطالعہ کیجیے۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 17-18 میں اللہ فرماتا رب المشرقین والمغربین، ٹھنڈی ہو یا گرمی ہو،
دونوں وقت میں ڈوبنے والا سورج، دونوں وقتوں کا رب، مشرقین اور مغربین کا رب. تب ان کی خاموش ہے اللہ تعالیٰ. رب المشرقین والمغربین، کمپلیٹ جملہ نظر آ رہا نہیں؟ مشرقین اور مغربین کا رب. بس اور کریں، کوئی بھی جملہ گرامر کے اعتبار سے بول رہا ہوں، نوٹ کیجئے گا، بھروسہ کیجئے کہ مبتدا جو ہوا کرتا ہے، ایک جملہ ہے، گرامر ہے، مبتدا اپنی خبر کے بغیر عالم وجود میں نہیں آتا. جیسے زید کھڑا ہے تو کوئی اگر زید 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 پکارے تو اس کا مطلب ہی نہیں معلوم ہوگا کہ زید کھڑا ہے، بیٹھا ہے، کیا ہے، انکمپلیٹ جملہ کہلاتا. تو پہلا سنٹینس رب المشرقین والمغربین، یہ مبتدا ہے، مشرقین اور مغربین کا رب. بس اب کیا ہے، کون ہے، کیسا ہے، کیا ہے، یہ باتیں ابھی نہیں کہیں. رب المشرقین والمغربین یہ ایک مبتدا یہ جملہ ہے. اور آگے فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سورہ رحمان میں 31 مرتبہ ہے، 31 مرتبہ آیا. پورے سورہ میں 77 یا 76 70 سے اوپر آیتیں کریمہ ہیں جس میں 31 مرتبہ صرف فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آیا ہے. اور اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک لفظ ہے ربکما، رب مانے رب، کما مانے تم دو، اور تم دو سے مراد ہے جنات اور انسان. جنات اور انسان. چنانچہ اس کے اوپر آیت نمبر 16 میں 15 میں اللہ پاک نے فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار. دیکھیے انسان اور جنات دونوں کو پیدا کیا اور اس کے بعد فرما رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو تم دونوں، یہ مطلب جنات اور انسان. اور آپ جانتے ہیں سورہ زاریات کے آیت نمبر 56 میں اللہ پاک فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور کریں دونوں کو، اشرف المخلوقات انسان ہے لیکن مکلف ہونے کی دنیا میں جنات اور انسان دونوں. شریعت کی جو تکلیف دی گئی ہے وہ انسان کو بھی اور جنات کو. سمجھے گا، نتیجہ دوں گا، مزہ آ جائے گا انشاءاللہ. محبت سے حسینی کردار میں آپ سب جائیے، لیبریج ہو کر کے اللہ پاک مدد کرے. درود پڑھیے نبی اور آل نبی پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب المشرقین والمغربین، مشرقین کا رب اور مغربین کا رب. اب آگے اللہ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اس کا معنی ہوتا ہے اے جنات اور اے انسان، اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. فَبِأَيِّ، اَيّ مانے کون کون سی. ایو شیئن بولتے ہیں، عیش، عرب والے تو عیش بولتے ہیں، عیش. ایو شیئن ہے وہ اصل میں لفظ گرامر کا. ایو شیئن کون سی چیز، اَيّ مانے کون سی. تو اَيّ کون، ربکما، فبأي آلاء مانے نعمت، فبأي آلاء ربکما، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو تکذبان، کذب کرو گے، جھٹلاؤ گے. تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. اے اللہ، اس سے پہلے جو تم نے ذکر کیا رب المشرقین والمغربین، مشرقین کا رب اور مغربین کا رب، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. نعمت کہاں ہے؟ ایک سوال دیکھیے، سوال سمجھ رہے ہیں بھائی. نعمت کا تذکرہ ہو پھر کہا جائے کہ اے جنات اور اے انسان اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، تو ایک بات ہے. نعمت کا تذکرہ ہی نہیں، بل مشرقین والمغربین. بس مشرقین کا رب، مغربین کا رب. نعمت ہونے کا احساس ہو رہا ہے، کچھ احساس ہو رہا ہے بھائی. اگر کھجور کا تذکرہ ہو، کھانا پینے کا تذکرہ ہو، جیسے پیچھے تذکرہ ہے الحمدللہ کہ والحب ذو العصف والریحان فبأي آلاء ربکما تکذبان. دانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، کلائمیٹ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، سورج کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، چاند کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. تو یہ سب سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں ہمارے لیے مفید ہے، ہمارے لیے کارآمد. مشرقین اور مغربین کا رب، اور پھر کہہ رہا کہ کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. ایسے مل جائے گی یار. جنت کے نوجوانوں کی سرداری میں جانے والوں ایسے ہی نہیں مل جائے گا. پتہ حسین کا، حسین کے پتہ کے لیے توجہ کامل کی ضرورت ہے. محسوس کیجیے آپ، اللہ پاک نے ایک دم سمپل سینٹینس فرما کر کے کہا کہ مشرقین و مغربین کا رب
تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مطلب یہ کہ مشرقین اور مغربین ایک طرف اور رب ایک طرف۔ اب آگے کی آیت کریمہ سنیے، کتنا مزہ آئے۔ مشرقین اور مغربین، اے دنیا کی خشک و تری اور بحر و بر جہاں کہیں بھی بسنے والی مخلوق، چاہے وہ جنات ہو انسان کوئی بھی مخلوق ہو، مشرق میں بسے مغرب میں بسے کا چار دان کے عالم کہیں پر بھی بستی ہو، سب کو ایک طرف کر کے کہہ رہا ہے کہ تم سب کا رب، تم سب کا رب، اور اسی میں کنٹینیو کہہ رہا، ابھی نعمت نہیں بتایا، تم سب کا رب۔ بہت کمال ہے۔ ایک اور بلاغت کا عربی مطلب عرب کی دنیا کی بلاغت اور عظمت عربیت کو آپ کے سامنے واضح کروں کہ کبھی کبھی جزائے نعمت کا ذکر جب پہلے کر دیا جاتا ہے اور نعمت بعد میں ذکر کیا جائے تو وہ نعمت بہت ہی اعلیٰ اور اہم ہوا کرتی ہے۔ مطلب نعمت کا بدلہ جو ہوتا ہے نا، نعمت کا بدلہ، ایک دم چھوٹی سی مثال پڑھ کے بہت اہم مثال آ گئی۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جیسے دیکھیے آپ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ابھی دعا، آپ نماز پڑھیں گے، نماز پڑھنے کے بعد کہیں گے اے اللہ میں نے نماز پڑھ لیا، تم قبول فرما، یہ نہیں کہیں گے آپ؟ اب ابھی تو نہیں کہیں گے کہ اے اللہ مجھے نماز کا بدلہ دے دے، ابھی پڑھے ہی نہیں تو بدلہ کہاں سے مانگیں گے؟ صحیح ہے، ایک دم آسان۔ لیکن نبی اور آل نبی کی دنیا ہی الگ ہے۔ اے امت صرف محتاج نبوت اور محتاج آل نبوت بنے رہو، کامیاب ہو جاؤ۔ محسوس کرو آپ، اللہ پاک فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا کر دی ہیں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اب نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے، نماز بعد میں پڑھیے، نعمت پہلے مل گئی ہے مصطفیٰ۔ دیکھیں آپ، محسوس کریں آپ، یہ ہے جزا پہلے مل گئی ہے، وہ در مصطفیٰ ہے، وہ مصطفیٰ کا مقام ہے، مصطفیٰ کے مقام توجہ دیجیے گا۔ اسی آینے میں سنیے، مشرقین اور مغربین کا رب، نعمت کا تذکرہ نہیں تو مشرقین میں آپ بھی ہیں الحمدللہ، چاہے مشرق میں ہو مغرب میں ہو کہیں پر بھی تو ہے نا آپ، چار پوائنٹ میں سے ایک پوائنٹ پہ تو آپ ہیں، اب ایسٹ میں ہے یا ویسٹ میں کہیں پر بھی تو ہیں آپ، حیدرآباد میں الحمدللہ، یہاں پر کہیں پر بھی ہے، تو جہاں کہیں بھی بسنے والی مخلوق ہے، چاہے کوئی مخلوق ہو، سب کا رب، اب اس کی خبر آ رہی کہ مبتدا ہے، اب اس کی خبر آ رہی، لیکن بیچ میں اس کو جملہ معترضہ کہیے، یعنی بڑی اہم بات ہوتی ہے، بڑی اہم بات ہوتی ہے۔ جیسے امام اعظم نے کہا، اصل بات یہ ہے، لیکن امام اعظم کے بعد آپ کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ عنہ رحمت اللہ علیہ نے کہا، تو یہ رضی اللہ عنہ جو ہے یہ امام اعظم یا نے سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، لیکن یہ بولنے والا وہ امام اعظم کو بھی قبول کر رہا ہے اور آنے والی عبادت کو بھی قبول کر رہا ہے، رضی اللہ عنہ۔ توجہ دیجیے، تو ایسے ہی رب المشرقین ایک طرف، اور آنے والا جو مطلب یہ کہ مقام امام حسین، عظمت امام حسین، توجہ دیں آپ، وہ آنے والی جو ہے، اور بیچ میں اللہ تعالیٰ کا رب تم اپنے رب کی، اے انسان اے جنات، تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ بیچ میں کہنے کے بعد اب فرما رہا ہے نمبر 19 میں، 19 سے لے کر کے 20 21 22 23 آپ دیکھیں، درود شریف پھر پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی۔ اب اللہ فرما رہا رب المشرقین والمغربین، اب فبأي آلاء ربكما تكذبان کو اپنے سینے میں رکھیے، اور رب المشرقین والمغربین کہہ کر کے اب پڑھیے آیت نمبر 19 کو، مرج البحرین یلتقیان، مرج یہ پاسٹ ٹینس ہے، عربی کا ماضی کا صیغہ ہے، مرج معنی ہوتا ہے بہانا، بہایا، مرج البحرین دو سمندر کو بہایا، اب دو سمندر کو بہایا، تفسیر اگر دیکھے ہوں گے میری کتاب میں تو اشارہ کر دو، یہ دو سمندر کون ہیں؟ بحر ولایت علی اور بحر ولایت فاطمہ، دو سمندر کو بہایا، یلتقیان، مرج البحرین یلتقیان دونوں ملتے، فاطمہ اور علی دونوں ملتے ہیں، ان دونوں کی ملاقات ہوتی ہے۔ ہے آپ کی شادی کی ایسی تاریخ، دیر سے اٹھ گئے تو ساس چیختی ہے، اب بیٹے کو شکایت کرتی ہے، جب سے آئی ہے تو دیر سے اٹھتی ہے، لیکن مولا علی اور فاطمہ کی لقاء کی تعریف فرما رہا ہے، رب فرما رہا ہے کہ
کہ یہ دونوں کو میں نے پیدا کیا سن ولایت کے سمندر، عظمتوں کی سمندر، یہ دونوں جب ملتے ہیں بینہما برزخن، لیکن یہ دونوں جو ملتے ہیں تو یہ دنیاوی انجوائے یا خواہش کا پہلو نہیں رہتا. بینہما برزخن، ان دونوں کے درمیان ایک برزخ ہے، اور برزخ سے مراد محمد عربی کی ذات پاک ہے. یعنی ان دونوں کے خیال اور احساس میں محمد عربی رہتے ہیں. یہ تیرے شادی کے پیپر والے جملے نہیں ہیں کہ نکاح میری سنت ہے لیکن کر رہا ہے اپنی سنت، بولتا ہے مصطفیٰ کی سنت، کر رہا ہے اپنی خواہش کی سنت. انسکسیسفل ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کی سنت کو یوز اینڈ تھرو کر رہا ہے. لیکن علی اور فاطمہ کے نکاح کو رب نے اتنی تعریف کی ہے، فرماتے ہیں کہ یہ دونوں جب ملتے ہیں تو ان کی نگاہوں میں مصطفیٰ رکھتے برزخ لا یبغیان. اور یہ دونوں کا کمال یہ ہے کہ لا یبغیان، یہ باغی نہیں ہے، بغاوت پر نہیں اترتے، کبھی نہیں باغی ہے، کبھی نہیں مخالفت میں اترتے. اب سنیے کیا کہا، یہ دونوں ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ملایا اور ان دونوں کے درمیان محمد ہے. توجہ دیجیے گا، توحید بھی ہے یہاں پہ، رسالت بھی ہے یہاں پہ، ولایت بھی ہے یہاں پہ، سیادت بھی ہے یہاں پہ. توجہ دینا. اور نتیجہ کے طور پر پھر ایک عبارت اللہ فرماتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو اے جنات، اے انسان، اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ. اب سمجھ میں آیا آپ کو؟ رب المشرقین والمغربین نے فاطمہ اور علی کو ملایا، ان دونوں کے درمیان محمد عربی ہے، یہ دونوں مخالفت نہیں کرتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کی. اب اللہ فرما رہا ہے تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ علی تمہارے لیے نعمت ہے، فاطمہ تمہارے لیے نعمت ہے، محمد عربی تمہارے لیے نعمت ہے. تو اے انسان، اے جنات، تمہیں آرڈر ہے، وارن ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہ جھٹلانا، فاطمہ کی ولایت کو کبھی نہ جھٹلانا، علی کی سیادت کو کبھی نہ جھٹلانا. اب اس کے بعد اللہ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا، یخرج نکلتا ہے، منہما ان دونوں سے، بہرے ولایت علی، بہرے ولایت فاطمہ، عظمت ولایت فاطمہ، سیادت فاطمہ، طہارت فاطمہ، عفت فاطمہ، عصمت فاطمہ، پاکیزگی بطول زہرا. یہ دونوں کی ملاقات ہے. یخرج منہما، ان دونوں سے نکلتے ہیں نتیجے کے طور پر اللؤلؤ والمرجان. اللؤلؤ والمرجان، شکل حسن اور شکل حسین. سبحان اللہ. بس آپ کے حساب سے سمجھا دیں، لؤلؤ حسن کو کہا گیا اور مرجان حسین کو کہا. اب فرما رہا پھر اللہ تعالیٰ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو اے انسان، اے جنات، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. اب آپ یا تو جنات کی کوالٹی میں رہو یا انسان کی کوالٹی میں رہو. اب آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ رب المشرقین والمغربین نے اپنے کو نعمت نہیں کہا، کیونکہ وہ خالق ہے، مالک ہے، تجھے تو ماننا ہی ہے. خالق کے ماننے اور نہ ماننے پر آج تک کسی نے اعتراض نہیں کیا، آج تک کسی نے اعتراض نہیں. اس کا نیچر خود، اس کی نیچریت خود خالقیت کی دلیل ہے، اس پر کسی نے اعتراض نہیں کیا. اعتراض نبوت پر ہوا ہے، اعتراض ولایت پر ہوا ہے، اعتراض سیادت پر ہوا ہے، اعتراض حسینیت پر، حسنیت پر ہوا ہے. اللہ پاک نے ان پانچوں کو قرآن میں نعمت کہہ کر کے اور انسان اور جنات، پوری کائنات کی مخلوق کو سامنے رکھ کر اعلان کر دیا کہ سنو، نہ فاطمہ کو جھٹلانا، نہ حسن کو جھٹلانا، نہ حسین کو جھٹلانا، نہ علی کو جھٹلانا، اور نہ ہی محمد کو جھٹلانا. اب سمجھے پنجتن پاک کہا، سمجھے پنجتن پاک. پنج بولے تو پانچ، تن بولے تو جسم، پاک بولے تو پاک. سبحان. آیت تطہیر کی وجہ سے یہ بولتے ہیں آیت تطہیر پاک، پنجتن پاک. تو امام حسن و حسین، علی فاطمہ اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پیارے جنات کے لیے بھی انعام ہے، تمہارے لیے بھی احسان ہے. جب یہ آیت کریمہ یہ پوری سورہ اتری تو پوری سورہ اترنے کے بعد درود شریف پڑھ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آل محمد وبارک وسلم. جب یہ سورہ اتری تو انسان سے توجہ دیجیے گا، انسان جو بہکتا ہے وہ شرارت
शैतानियत और नफसानियत की बुनियाद पर। जिन्नात में भी मतलब ये कि मोमिन भी है, गैर मोमिन भी है, जिन्नात में भी कोई जो जाहिर है जब अल्लाह ने इबादत का हुक्म दिया है तो उसके अंदर भी ईमान वाले हैं, गैर ईमान वाले हैं, सुन्नी है, वहाबी है, सब है, जमात वाले भी, हर तरह से हैं उसमें भी। लेकिन उसमें मतलब कि मानने वाले बहुत कम होते हैं। और निगाह मुस्तफ़ा जिस पर पड़ जाए तो वो तो लकड़ी भी मानने को तैयार हो जाती है, पत्थर भी मानने को तैयार हो जाती है। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने आपसे खिताब नहीं किया, नबी का एतमाद मत तोड़ना, खुदा की कसम नबी का एतमाद हुसैन है, नबी का भरोसा हसन है, नबी का एतमाद अली और फातिमा है, मत तोड़ना। जब ये पूरा सूरा उतरा ना तो आपके सामने अल्लाह के रसूल ने तिलावत नहीं की, जिन्नाती मखलूक के सामने तिलावत की। जामे तिरमिज़ी में एक रिवायत है कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पूरा सूरह रहमान को जाकर के जिन्नात की पास तिलावत की। अब आप जो है ना अपने लॉजिक को दोबारा, जिन्नात के पास कैसे तिलावत कर रहे हैं, उन्होंने बशर है, उन्होंने इंसान है, जिन्नात दिखता क्या? अरे उन्होंने सबके रसूल है तो सबके पास जाना ही पड़ता। हाँ, इसलिए अपनी अकल में दौड़ाना, पैदल हो जाना, हाँ, उल्टी पुल्टी दिमाग में रखना। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जामे तिरमिज़ी में हदीस है कि मैं जब जिन्नात के पास ये तिलावत किया तो जब मैं पढ़ता था कभी तो जिन्नात कहता था या रसूल अल्लाह मुतमईन रहे, हम रब की कोई नेमत नहीं झुटलाएंगे, कोई नेमत नहीं झुटलाएंगे। आप मुतमईन रहे हसन से, आप मुतमईन रहे हुसैन से, आप मुतमईन रहे फातिमा से, आप मुतमईन रहे अली से, हम नहीं झुटलाएंगे। ए इंसान, तू अशरफुल मखलूकात है और यजीद का साथ दे रहा है, अशरफुल मखलूकात के जुमरे में है, यजीद का साथ दे रहा है। मुस्तफा का एतमाद तूने तोड़ दिया है, मुस्तफा का भरोसा तूने तोड़ दिया है। अहद कर ले कि हुसैन हक है, जिन्नात ने तायीद की है। हम किसी को भी नेमते खुदा जो कहा रब्बुल आलमीन ने, हम नहीं झुटलाएंगे। मुस्तफा जाने रहमत बहुत खुश हुए, बेपनाह खुश हुए, दुआएं दी। आप जाइए मक्कतुल मुकर्रमा में, खुदा करे चले जाएं, जो गए हैं बार बार जाएं, जो नहीं गए एक बार जरूर जाएं। जन्नतुल मुअल्ला में जब जाएंगे, जिसको आप लोग जन्नतुल माला बोलते हैं, माला नहीं है वो मुअल्ला है, जन्नतुल मुअल्ला, अर्शे मुअल्ला बोलते हैं। तो जन्नतुल मुअल्ला में जब जाएंगे आप तो इधर लेफ्ट में जाएंगे जन्नतुल मुअल्ला, और एक सड़क है, राइट में जाएंगे। इसे राइट में जब जाएंगे तो थोड़ी दूर ही में जाकर के मस्जिद जिन आपको मिलेगा। जानते हैं मस्जिद जिन क्या हो? जिन्नात पढ़ने की मस्जिद नहीं, मुस्तफा जाने रहमत पर उस मस्जिद में जिन्होंने ईमान लाया था, ये है फलसफा। मस्जिद शजरा जानते हैं क्या है? वो अल्लाह से बैत नहीं, मुस्तफा जाने रहमत ने उस जगह में दरख्त को हुक्म दिया था, आओ मुझे रफ़े हाजत करनी है, तो दरख्त मुस्तफा जाने रहमत के कदम में गिर गया था। ये है मस्जिद शजरा, मस्जिद जिन। वो चाह करके भी नहीं मिटा पाएंगे, क्योंकि नाक आज भी खुशबू वाली मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह, सुनने वाले मौजूद हैं। खुदा करे आप सब हम सब सूंघ लें, उसी नाक से जाए, उसी तसव्वुर से जाए। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। हुसैन कुरान पाक का भरोसा, अल्लाह के रसूल हैं और रसूल का भरोसा तोड़ो मत प्यारे। तुम पर इतना भरोसा किया कि तुम तो कभी नहीं झुटलाओगे, इसलिए जिससे झुटलाने का खतरा था उसके पास जब तिलावत की तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने के सामने सारे जिन्नात ने कहा, आप मुझसे मुतमईन रहे, हम नहीं झुटलाएंगे। तो अगर आपने जरा सा भी हुसैन के लिए डिस्कस किया निगेटिव तौर पर, तो मुस्तफ़ा का एतमाद तोड़ रहे हो, मुस्तफ़ा का भरोसा तोड़ रहे हो। नबी ने आप पर भरोसा किया, आपके सामने ज़ाहिरी तौर पर फर्स्ट राउंड में तिलावत ना की सूरह रहमान की, बल्कि जिन्नात के सामने तिलावत की, और आप पर भरोसा किया कि तुम पर तो मुझे एतमाद है ही, तुम कभी नहीं इनकार करोगे। ए हुसैनियो, नाज़ करो, मुस्तफ़ा ने तुम पर भरोसा किया, नाज़ करो, फख्र किया है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब कब्र में आएंगे तो हमें जरूरत नहीं है, मुस्तफ़ा समझ लेंगे और मुस्तफ़ा खुद कहेंगे, सोने दो इनको, ये तो नबी का गुलाम है, ये कहेंगे। ये होता है, और ये तसव्वुर समझ में नहीं आ रहा। अबू हुरैरा की हदीस से सुनिए, जब अबू हुरैरा एक लाइन में खड़े थे तो अबू बकर आए तो उनसे पूछा, अबू बकर चले गए, उमर आए, उनसे पूछा, यानी मुस्तफ़ा का जो सच्चा गुलाम होता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा दिगर से पूछना पड़ता है, मिले या न मिले पता नहीं, लेकिन जब मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में आती है तो गुलाम कहता है अब हमें पूछने की जरूरत नहीं, अब जिससे हम पूछ रहे हैं वो तो हमारा मंशा जानते ही। नबी जब आए तो अबू हुरैरा से खुद बढ़ करके पूछा और कहा, अबू हुरैरा क्या बात है, क्या बात है?
अबू हुरैरा के आंखों से मासूम आंसू छलक पड़े और कहने लगे या रसूल अल्लाह बहुत दिन से भूखा। प्यारे मुस्तफ़ा का एतमाद इन हजरात ने, इन नुफूस कुदसिया ने, इन पाक पाक सहाबे किराम ने नहीं तोड़ा तो जाकर मुस्तफ़ा ने ख्वाहिश पूछी, आज तुम नात पढ़ते हो, दरूद पढ़ते हो, कुछ भी, लेकिन कभी भी ख्वाब में भी अच्छा कभी नहीं बोलते, कभी नहीं बोलते कि हाँ ख्वाब में आए, बोलेंगे नहीं, डर से कैसे बोलेंगे। हमारे पास तो अब शायद बोलते ही नहीं है लोग, बहुत सारे बोलते भी थे। हाँ, क्योंकि मेरे पास जुम्मा चाटी का तसव्वुर बहुत कम है। हाँ, बोलते भी थे तो मैं यही पूछता था कि फजर की नमाज पढ़े हो, नहीं पढ़े हो तो बेकार की बातें मत करो। नबी को ख्वाब में चाहते हो देखना, मुस्तफ़ा का एतमाद हुसैन है। मान लो हुसैन को ट्रीट कर दो, यजीद को, यजीदियों को, इंशाअल्लाह मुस्तफ़ा तुझे दीदार दे देंगे, मुस्तफ़ा तुझे लिखा दे देंगे। सुनो मुस्तफ़ा जाने रहमत, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, एक हदीस पाक बड़ी इंपॉर्टेंट हदीस है। नबी की बारगाह में एक आराबी सहाबी आते हैं, अर्ज गुजार होते हैं, जा रजुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकाल, नबी की बारगाह में एक सहाबी आराबी आते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अखबिरनी अनिस्सा, दुनिया की बात कर रहे हो, हुसैन के मकाम और अजमत, सियादत और इक़्तिदार, हुकूमत, ये सारी बातें एक तरफ रखो। एक सहाबी है, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह हमें क़यामत के बारे में बताइए, क़यामत के बारे में बताइए। आका ने फरमाया मा तदत्त लहा, क्या 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 तुमने क़यामत के लिए क्या तैयारी किया। वो अर्ज करते हैं ला सलाता वला सौमा वला सदक़ा, या रसूल अल्लाह न मेरे पास नमाज है, न रोजा है, न हज और ज़कात है, कुछ नहीं, लाश है, कुछ नहीं है। हम आप होते तो साफ कहते जाओ, जब कुछ नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता, आप नमाज पढ़िए, पाबंदी कीजिए, यही सब एडवाइस करते, हम अपने ऊपर नहीं ले लेते। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनका दिल देखा, हालांकि जानते हैं वो जो सहाबी आए थे, अरे उनका सहाबी ही होना सबसे बड़ा अमल है, सहाबी होना ही सबसे बड़ा अमल है। नबी को जो देख रहे हैं वो नमाज का मोहताज, नमाज उनकी मोहताज हो जाएगा, ज़कात उनकी मोहताज हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि सहाबियत का दर्जा मौकूफ है, नमाज का दर्जा मौकूफ नहीं है। नमाज तो क़यामत तक चलने वाली चीज है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तूने कुछ तैयारी नहीं की है तो डांटा नहीं है, वो डर है कि हर मांगने वाले की मांग पूरी होती है। यहाँ इच्छा देखा, ख्वाहिश को देखा, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने कहा अच्छा ठीक है, तैयारी कुछ नहीं किए हो, अच्छा ये दर तो उसी के लिए है जिनके पास कुछ ना हो सब कुछ बनकर मुस्तफ़ा आते हैं। बेबसों के कस मुस्तफ़ा है, बेबसों के बस मुस्तफ़ा। आका इरशाद फरमाते हैं, इससे पहले के इरशाद फरमाना था कि वारिस गुजार होते हैं लकिन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहू, लेकिन या रसूल अल्लाह आपने जिस अल्लाह का इंट्रोडक्शन कराया है, आपके इंट्रोडक्शन की वजह से मैं उस अल्लाह से और आपसे बहुत प्यार करता हूं। ये कैसा प्यार है, ये कैसा प्यार है। जलाले उमर हो तो डांट लग जाए, थप्पड़ लग जाए, लेकिन मुस्तफ़ा का जमाल देखें आप। कहते हैं कि आपने जिस अल्लाह का इंट्रोडक्शन कराया उहिब्बुल्लाह व रसूलहू, मैं अल्लाह और उसके रसूल से प्यार करता हूं। अल्लाह और उसके रसूल से कनेक्शन देखें। आपने अल्लाह का जो इंट्रोडक्शन कराया उससे और अल्लाह के जो रसूल है उससे, वाह वाह, नहीं महबूब नहीं मेरा तेरा। तवज्जो दें, मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। तो मुस्कुराए आका, यूं मुस्कुराए चांद सी कलियों में खिले, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्तान बना दिया। मुस्तफ़ा जाने रहमत मुस्कुराते हैं और इरशाद फरमाते हैं, हदीस के जुमले हैं, बुखारी शरीफ है, अनस मालिक है, अनस रावी है, इरशाद फरमाते हैं, अनस कहते हैं कि नबी ने कहा अंता मा मन अहबब्ता, जा तेरा हश्र उसी के साथ होगा जिससे तू प्यार करता है, मोहब्बत करता है। अब एक एक फर्द से हम पूछना चाहते हैं, बताइए हुसैन से आप प्यार करते हैं या नहीं? अगर करते हैं तो हजरत अनस की रिवायत अब सुनिए। ये तो हदीस थी, यहां तक हदीस अपने एतबार से मुकम्मल हो गई, लेकिन हजरत अनस कहते हैं जब ये जुमला मैंने मुस्तफ़ा से सुना मेरी बातें खिल गई और मैं कहता हूं अर्जू अन अकूना मअहुमा, मैं भी उन दोनों के साथ रहूंगा बेहुब्बी अलैहिमा, क्योंकि जो पैमाना मुस्तफ़ा ने पेश किया है वो पैमाना है मोहब्बत, और मैं भी रब से और उसके रसूल से बहुत मोहब्बत करता हूं, मैं भी बहुत मोहब्बत करता हूं। अब आप कहिए अपनी मोहब्बत की जबान से, ए अनस तूने एक अकीदा दे दिया। बेस ऑफ ईमान जो है ना, जिन्नात को नहीं बनाया अल्लाह ने, बेस ऑफ ईमान सहाबा को बनाया। समझ में बात आ गई? अनस सहाबी हो, बेस ऑफ ईमान हो। तुमने जब अपनी तरफ से कहा, नबी ने तुम्हें नहीं कहा था कि अनस कह दो कि तुम भी उनके साथ रहोगे, नहीं,
حسین جہاں جائیں گے وہاں ہم جائیں گے، کیونکہ نبی نے کہا ہے جو جس سے پیار کرتا ہے اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب جائیں جو رحمت اللہ علیہ یزید کو کہے ہیں، وہ اوڑھنی اوڑھ کر جائیں یا داڑھی رکھ کر جائیں، ہم نہیں دیکھیں گے، ہم حسین سے پیار کرتے، محبت کرتے۔ اللہ پاک کے رسول نے ایک پیمانہ دے دیا اور حسین نے اس پیمانہ کی عمومیت دے دیا ہے، قاعدہ حقہ بن گیا، جو جس سے پیار کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ ہم خواجہ سے پیار کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہوں گے، ہم غوث سے پیار کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہوں گے، علی سے پیار کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہوں گے، ہماری بیٹیاں بہوا، ہماری مائیں فاطمہ سے پیار کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہوں گی، ہم حسن سے پیار کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہوں گے، حسین سے پیار کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہوں گے۔ انت ما من احببتا، تو جس سے پیار کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو حسینی اور سچی محبت نصیب فرما دے، ہم سب کے عقیدہ حقہ کو دائمیت نصیب فرما دے، ہمارے اعمال کی قبولیت ایمان اور عقیدہ کی سلامتی کے ساتھ کو پروردگار عالم ایسا تصور نصیب فرما، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرما۔ آج کی اس خصوصی گفتگو کو آئینہ محبت حسین میں قبول فرما لے، جو پریشانیوں کو دور کر دے۔ وما علینا الا البلاغ، جو سنتیں بھی پڑھ سکے